زندہ ہو جا، تو وہ مردہ کیا ہو جاتا جی؟ مردہ کیا ہو جاتا؟ جناب عیسیٰ روح اللہ کو تو زبان سے کہنا پڑتا تھا زندہ ہو جا، میرے نبی کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے نبی کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پاؤں کی ٹھوکر لگاتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس کی بھی کئی مثالیں، میرے نبی جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ، جناب عمر کے ساتھ، جناب عثمان کے ساتھ اود پہاڑ کے سینے پر کھڑے، اود پہاڑ نے وجد کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسکن یا احد، اے احد سکون کر، اے احد سکون کر، اے احد سکون کر، اے احد سکون کر، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ اور سرکار کا یہ فرمانا تھا، احد کا زلزلہ تھم گیا، احد کی کپاہٹ تھم گئی، احد پہاڑ سکون میں آ گیا۔ جو جناب عیسیٰ روح اللہ اپنی زبان سے کہہ کر کام کرواتے ہیں، میرے نبی پاؤں کی ٹھوکر سے وہ کام کروا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کو ہر نبی سے بڑھ کر اللہ نے عزتیں بھی عطا فرمائی ہے، شانیں بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک یہودی ہمارے حضور کی خدمت میں آ گیا اور اس کی جوڑی میں مری ہوئی گو ہے، وہ مری ہوئی گو، مری ہوئی سنگو اس نے لا کر مصطفیٰ کے سامنے نیچے زمین پر ڈال دی اور کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی، اگر یہ گو زندہ ہوگی آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ ہمارے نبی مسکرا کے کہتے ہیں کچھ اور بھی مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لیں، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لیں۔ کہتا نہیں یہ تھوڑی بات ہے، یہ گو مری ہوئی ہے، یہ زندہ کیسے ہوگی؟ یہ مری ہوئی ہے گو، زندہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ میرے حضور نے فرمایا اچھا دیکھ، سرکار نے اس مری ہوئی گو سے فرمایا اے گو کیا تو ہمیں جانتی ہے؟ کیا تو ہمیں جانتی ہے؟ ہمارے حضور کا پوچھنا تھا، وہ مری ہوئی گو زندہ ہو گئی اور کہتی ہے انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں۔ بس یہودی کا یہ دیکھنا تھا، میرے نبی کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اب سے پہلے میری نظروں میں آپ سے برا کوئی نہیں تھا، لیکن اب میری نظروں میں آپ سے حسین کوئی نہیں ہے، اب میری نظروں میں آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، اب میری نظروں میں آپ سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبین پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبین پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہے۔ جو میرے نبی چاہ لیتے ہیں اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ہر ایک کو رنگت مصطفیٰ کے دربار سے ملا ہے، ہر ایک کو برکت مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے، ہر ایک کے لیے پیارے بن کے آئے، ہر ایک کے لیے اللہ بن کے آئے۔ ہمارے نبی کو جو بھی دیکھتا تھا راضی ہو جاتا تھا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، حضور ہمارے گھر میں تشریف لے کے آئے، سرکار آرام کر رہے تھے، گرمی کا موسم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے جسم مبارک پر پسینہ آیا،
میری ماں ایک شیشی لے کے آ گئی. میں نے پوچھا ابھی اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہتی دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے نبی کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں. میں یہ قطرے اکٹھے کروں گی، خوشبو میں ملا لوں گی اور میں اعلان کروں گی لوگوں میرے پاس ایسی خوشبو ہے جیسی جہان میں کوئی نہیں ہے. میرے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو کسی خوشبو میں بھی پیدا، جو خوشبو کسی اعلیٰ مشک میں نہیں ہے، عنبر میں نہیں ہے، کستوری میں نہیں ہے، وہ خوشبو کہیں بھی نہیں ہے. بلکہ صحابہ کہتے ہیں میرے نبی جس مدینے کے کسی بچے کے ہاتھ پر، کسی بچے کے سر پر مصطفیٰ اپنا ید اللہ کا ہاتھ رکھ دیتے تھے، پورا دن اس بچے کے سر سے خوشبو کے پھولے نکلتے رہتے تھے. وہ بچہ جس گھر کا تھا اس گھر میں جاتا تو وہ گھر خوشبو سے بھر جاتا. لوگ پہچان جاتے یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پہ آج اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، آج سرکار نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. سرکار کو جب کسی نے ملنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحابہ سونگا کرتے تھے، ادھر منہ کر کے، دائیں منہ کر کے، سامنے منہ کر کے، پھر جدھر سے خوشبو محسوس ہوتی ادھر چلنا شروع کر دیتے. چلتے جاتے خوشبو بڑھتی جاتی، پتہ چل جاتا ہاں رب کا محبوب ادھر کوئی چل کے گیا ہے. جب پاس پہنچتے ہیں تو سرکار تشریف فرما ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کو ملنے کا اشتیاق ہوا، شوق لگا نا، تو میں اپنے گھر سے نکلا، خوشبو محسوس کی ہے تو وہ خوشبو جاتی ہے ایک باغ کی طرف. کہتے میں بھی چل پڑا، باغ کے چاروں طرف چکر لگایا، خوشبو محسوس ہو رہی ہے پر اس باغ کا کوئی دروازہ نہیں ہے، چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں. میں نے پھر چکر لگایا لیکن دروازہ نہیں ہے. کہتے میری نظر پڑی نا تو نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے کوئی چھوٹا سا جانور ہی اپنے آپ کو گھسیٹ کر گزر سکتا تھا. میری اس پہ نظر پڑ گئی. کہتے میں نیچے زمین پر لیٹ گیا، اپنے ہاتھوں کو آگے لے گیا، سوراخ تنگ تھا، میں حیران تھا گزرا نہیں جائے گا. پھر میں نے کچھ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھریدی، دوبارہ پھر لیٹ گیا. میں نے کوشش کی، میرے جسم پر مٹی کی رگڑیں بھی آ گئی، دیوار کی رگڑیں لگ گئی، کپڑے خراب ہو گئے. پر میں باغ کے اندر جب داخل ہوا تو فَإِذَا هُوَ رسول اللہ، سامنے رسول پاک تشریف فرما ہے. جب حضور پر نظر پڑی مصطفیٰ نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے مسکرا پڑے. کہتے واہ سبحان اللہ یا ابا ہریرہ، واہ سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ سبحان اللہ. میں تو آج آیا تھا، ادھر آج کوئی نہیں آئے گا، پر تیری سبحان اللہ تو پھر بھی آ گیا ہے. یا رسول اللہ مجھے شوق لگا کہ آپ سے ملاقات کروں. میں دائیں بائیں دیکھتا رہا، مجھے ملے نہیں. میں ادھر آیا ہوں جہاں دروازہ ہی نہیں ہے تو میں اس سوراخ سے گھسیٹ کر اندر آ گیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہمارے نالین اٹھا دو، ہمارے نالین، ہمارے جوتے اٹھا دو. جناب ابو ہریرہ نے سرکار کے نالین، حضور کا جوتا مبارک اٹھا لیا. یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا پھر واپس نکل. اسی سوراخ سے میں ادھر دیکھ رہا ہوں آقا جی کرنا کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کرنا کچھ نہیں، بس جو تجھ سے ملے اس سے دو باتیں پوچھیں گے. جو تجھ سے ملے اس سے ایک یہ پوچھنا کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. دوسری بات یہ پوچھنا کہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد آخری نبی. بس یہ دو باتیں. جو یہ دو باتیں کہہ لے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جو یہ دو باتوں پر گواہی دے دیں اسے کہنا تجھے جنت کی خوشخبری ہو، اسے کہنا تجھے جنت کی خوشخبری ہو. اور اگر کوئی پوچھے کہ ابو ہریرہ تجھے کس نے یہ سند دی ہے
تو جنت بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہے ہیں۔ جب یہ حوالہ کو دلیل مانگے تو کہہ دینا دیکھو میرے پاس محمد رسول اللہ کے نالین ہیں، میرے نبی نے اپنے نالین دے کے مجھے بھیجا ہے کہ جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ جہاں جنت کی خوشخبری ہو تو جنت میں جائے گا۔ جناب ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، اسی صراط میں سے گھسٹتے ہوئے باہر نکلے، چہرے پہ تبسم ہے۔ جناب ابو بکر سے ملاقات ہو گئی، اے ابو ہریرہ کہاں بھائی ابو بکر صدیق پہلے ایک بات بتا، کیا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بھائی ابو بکر ایک اور بھی گواہی دو، وہ کیا یہ تیرا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ کہ میرا نہیں یقین ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میں یار ہوں مصطفیٰ کا، عبدار ہوں مصطفیٰ کا، خدمتگار ہوں مصطفیٰ کا، عاشق ہوں اور پہرے دار ہوں مصطفیٰ کا۔ میرا یہ ایمان اور انکار نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا یہ دعویٰ ہے میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں بھائی ابو بکر تجھے مبارک ہو، آپ جنت میں ضرور جائیں گے، آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا میرے نبی نے کہا جو یہ دو گواہیاں دے اسے جنت کی بشارت دو، اور یہ دیکھو میرے پاس میرے نبی کے نالین ہیں۔ کپڑے میں لپیٹ کر جناب ابو ہریرہ نے مصطفیٰ کے نالین کو اپنے سر پر باندھ دیا۔ میرے امام نے بھی کہہ دیا نا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین جوتا مبارک میرے نبی کا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر ہم بھی کہیں گے ہاں بادشاہ ہم بھی ہیں، ہمیں غریب نہ کہو ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس ہمارے نبی کے نالین ہیں۔ یہی محبت ہے نا۔ دیکھیے اپنا نالین کا نقش ہے جو لوہے میں جڑا ہوا ہے، پتل میں جڑا ہوا ہے، اوپر سنہری سی چیز بھی لگی ہوئی ہے، خوبصورت بنا ہوا ہے، اور ہر ایک نے ربیع الاول میں اپنے سینے پہ لگایا ہوا ہے، اپنے دل پہ لگایا ہوا ہے، اپنی دستان میں لگایا ہوا ہے۔ یہ میٹر نہیں ہے تجھے نظر آنے والا، حقیقت میں ہم نے محبت میں ہمارے نبی کی نالین اپنے سینے پر لگا رکھی ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہے لوگوں کسی اور کا جوتا اس لائق نہیں ہے کہ سینے پہ رکھا جائے، دستار پہ سجایا جائے، لیکن میرے نبی کی نالین اس قابل ہے، اس لائق ہے، اس کو سر پہ رکھا جائے تو سر سج جاتا ہے، دستار پہ لگایا جائے تو دستار خوبصورت ہو جاتی ہے، سینے پہ لگایا جائے تو سینہ ایمان سے منور ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے آنے والا عام نہیں محمد کا غلام نظر آتا ہے صلی اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا؟ جناب ابو ہریرہ پھر کپڑے میں سرکار کے نالین سر پہ باندھ لیجیے، آگے چلے، سامنے آ گئے جناب امیر المؤمنین خلیفہ دوم، بولے تگڑے بندے دا نام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، کہا عمر ٹھہریے، روک گئے۔ ابو ہریرہ کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ عمر کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کہا دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں؟ کہا دیتا ہوں۔ پر کیا کہتے ہو؟ کہا یا عمر مبارک ہو، تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا۔ یا ابو ہریرہ وجہ کیا ہے مجھے بھی بتا، پتہ تو چلے۔ کہا میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ نکل جا، میرے نالین لے جا، یہ دیکھ میرے نبی کے نالین ہے، یہ لے جا، جو بھی گواہی دیتا جائے جنت بانٹتا جا، انعام کرتا جا، تجھے بھی مبارک ہو۔ بھائی ابو بکر بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، مبارک ہو۔ ابھی جانے دے، میں تو بازار میں چلا ہوں، میں تو بازار چلا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، جناب عمر نے بنایا ہاتھ کا مکہ،
نیچے زمین پر گر گئے. کھڑے ہو گئے, اٹھو, کھڑے ہو گئے, چل نبی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جناب ابو ہریرہ آگے ہیں, جناب عمر پیچھے چلتے سرکار کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ میں عمر معافی چاہتا ہوں, پر یہ ابو ہریرہ کو کس کام پر لگا دیا ہے؟ یہ جنت بانٹ رہا ہے. جو کہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جنت میں, جو کہے محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں وہ جنتی ہو گیا. یا رسول اللہ اس طرح ہم نے اعلان کر دیا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے, لوگ اچھے اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. حضور میری گزارش ہے ایسے اعلان نہ کروایا جائے. میرے حضور نے کہا ہاں ہاں عمر تم سچ کہتے ہو, عمر تم سچ کہتے ہو. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی, میرے بعد نبی ہوتا تو بس عمر کے کہنے پر جناب ابو ہریرہ حضور کو دیکھ, یا رسول اللہ عمر نے مارا ہے, یہ حضور میرا تو گردن نہیں سیدھی ہو رہی ہے, انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. میرے حضور مسکرا پڑے, کوئی بات نہیں یہ تیرا بھائی ہے, کوئی بات نہیں یہ تیرا. بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے. بھائیوں کو میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے اور یہ پیغام لے کے آیا ہے. لوگوں میں نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے, جن کے ساتھ تمہاری لڑائیاں ہیں تم بھی معاف کر دو. جب تم معاف کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں عرش و کرب تمہیں معاف فرما دے گا, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. میرے نبی سب سے حسین بن کر آئے ہیں, سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. لوگوں میری آنکھوں نے نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا. اللہ نے حضور کو بس حضور ہی جیسا بنایا ہے, حضور کو اللہ نے حضور جیسا ہی بنایا ہے. بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے, ادھر جسم نہیں تو ادھر سایہ نہیں بنایا ہے. اللہ کریم حضور کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق